السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ باسط محمود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب زندگی۔ بات کریں گے کہ کسی انسان کی وجہ سے زندگی اتنی تکلیف دہ ہو جائے کہ جینے کا دل ہی نہ کرے تو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے۔ سم ٹائمز ہماری زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی اتنی مایوس ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو جئیں کیسے، کیونکہ کوئی انسان پہلے ہمارے لیے خوشیاں لے کر آیا تھا اور وہی انسان ہماری زندگی میں اب غم ڈال چکا ہے۔ تو ہم اس تکلیف سے کیسے زندگی گزاریں؟ تو آج اسی کے اوپر بات ہوگی۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ زندگی ایک کتاب کی طرح ہوتی ہے۔ اب اس کتاب میں مختلف چیپٹرز آتے ہیں، یعنی اس میں خوشیوں والا چیپٹر بھی ہوگا، اس میں غم والا بھی ہوگا، اس میں اچھا چیپٹر بھی ہوگا، یعنی کہ ہر طرح کا سبق دینے والا چیپٹر بھی ہوگا آپ کے پاس۔ لیکن اگر آپ کی لائف میں آپ کے پاس ابھی صرف ایک چیپٹر آ گیا ہے، آپ کی لائف میں پیچھے خوشیوں والے چیپٹر بھی تو تھے نا، پیچھے ایسے لمحات بھی تو تھے کہ جو آپ کو خوش کرتے تھے، آپ کے ساتھ ایک اچھا وقت بھی گزرا ہے اس انسان کا، وہ لمحات بھی تو تھے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں پہلے جو چیپٹر گزرے وہ اچھے بھی گزرے ہیں، لیکن ابھی آپ کی لائف میں ایک ایسا چیپٹر چل رہا ہے، ابھی آپ کی بک میں ایک ایسا چیپٹر چل رہا ہے کہ جو غم والا ہے، جو دکھ والا ہے، جس نے آپ کی فیلنگز کو دبوچ کے رکھ دیا ہے، جو آپ کو باہر نہیں نکلنے دے رہا۔ تو آپ کا کیا کام ہے یہاں پر؟ آپ اس ایک چیپٹر کے اوپر رک گئے ہیں۔ جب تک آپ اس چیپٹر کو چینج نہیں کریں گے آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ وہ چیپٹر ایک پر بھی رکے ہیں، آپ اس ایک چیپٹر پر ہی رکے ہوئے ہیں۔ آپ اس چیپٹر کو چینج تو کر کے دیکھیں۔ آپ جب چیپٹر کو چینج کریں گے آگے آپ کی خوشیوں والا چیپٹر بھی آئے گا، آپ کو سکون والا چیپٹر آئے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار میں ایک چیپٹر کے اوپر رکا ہوا تھا یا رکی ہوئی تھی تو وہاں پر تو تکلیف ہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو آپ کو خوش کر سکتی ہیں۔ انسان ایک ایسی اذیت پرست مخلوق ہے کہ یہ ایک غم کو پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، اس کو بھولنے کا طریقہ بھی ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہزاروں طریقے ڈھونڈے گا۔ میرے ساتھ بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ اس غم کو ہم کیسے بلائیں، کیسے کریں، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ اس غم کو بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ طریقہ بھی پوچھ رہے ہیں لیکن چھوڑ بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ کام نہیں کرتے، اپنا چیپٹر نہیں چینج کریں گے تو آپ ساری زندگی تکلیف میں ہی رہیں گے۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ تکلیف سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا، آپ تکلیفوں کی طرف ہی جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس چیپٹر کو سائیڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس چیپٹر کو، اس ورق کو پلٹ کر تو دیکھیں، اگلے پنے پر آپ کی خوشیوں کا کوئی سبق ضرور لکھا ہے۔ آپ اس پنے کو چینج کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آگے تو میری لائف میں واقعی خوشی ہے۔ جس چیز کی وجہ سے اب اگر آپ کے پاس ایک چیز ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس چیز کو، ایک چیز ٹوٹ گئی ہے تو اس کے دو حل ہیں، یا تو اس چیز کو جوڑ لو یا اس چیز کو سائیڈ کر دو۔ اگر وہ چیز جڑتی ہے تو جوڑو نا، اگر وہ پھر نہیں جڑتی تو اس کو سائیڈ کرو۔ اس کے اوپر بیٹھ کر رونا دھونا ضروری ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر رونا دھونے سے آپ کا اپنا ہی آپ ضائع ہوگا، آپ خود کو ہی نقصان پہنچائیں گے، بجائے کہ وہ چیز جو ٹوٹ گئی ہے اس کو کوئی نقصان ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے کوئی چیز ٹوٹ جائے یا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے نا وہ چیز، تو اس کو سائیڈ کر دیں۔ ہم کبھی کبھی یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز نہیں ملی تو دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو اللہ نے ہمارے لیے ہزاروں چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ ایک پھول نہیں، ہم ایک پھول کے لیے رو رہے ہیں تو ہماری دوسری سائیڈ پہ اللہ نے ہمارے لیے پھولوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا ڈیسائیڈ کیا ہو۔ آپ اپنی لائف کے اوپر اتنا سوچ رہے ہو کہ آپ تکلیف میں ہو، آپ کو یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے۔ یار ایک بات تو یہ سوچو کہ جس رب کی ذات نے آپ کو بنایا ہے، کیا اس نے آپ کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا اس نے نہیں سوچا کہ آپ کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا؟ اگر اس نے بھی آپ کے بارے میں سوچا ہے نا، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ میرے اللہ نے بھی میرے بارے میں سوچا ہوا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہی مجھے صحیح کرے گا، تو آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی جو لائف میں ایک انسان آپ کو توڑ کر چلا گیا ہے نا، آپ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا اس سے۔ اور یاد رکھیں کہ لاسٹ چیز کہ آپ کبھی کبھی اپنی لائف میں کچھ ایسی چیزیں مس کر جاتے ہیں کہ جو آپ کو خوشی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ آپ ایک چیز کو آگے رکھ لیتے ہیں کہ نہیں یار میں یہ کروں گا یا کروں گی تو میں پتہ نہیں وہ انسان کیا سوچے گا میرے بارے میں، کہ وہ خوش ہے مجھے چھوڑ کر بھی، مجھ سے دور جا کر بھی خوش ہے۔ تو مطلب اس طرح کی چیزیں، آپ کو کوئی جاب مل رہی ہو تو آپ جاب نہیں کرتے، مطلب جہاں پر ہیپی مومنٹ کی طرف بھی جانے کا ہو تو آپ وہاں پر نہیں جاتے، مس کر جاتے ہیں۔ جہاں گھومنے پھرنے کی بات آئے تو ایک وہی ذہن میں بٹھایا ہوا کہ میں اس تکلیف میں ہوں تو میرا دل نہیں لگ رہا۔
انجوائے کرنے سے، آپ باہر جائیں گے، آؤٹنگ کریں گے، آپ کھائیں پئیں گے، اچھا آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں گے، فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ باہر جائیں گے تو آپ کو ریلیکس فیل ہوگا، اور آپ ان چیزوں سے نکلنے کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک راہ پر چلنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ اپنی فیس کے اوپر اسمائل لے کر آ جائیں گے، ہنسنا شروع کر دیں گے، تو آپ کی زندگی سے غم دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کے ساتھ ابھی چمٹے ہوئے ہیں نا، یہ چھوڑ دیں گے آپ کا پیچھا، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں اسمائل کو لے کر آ رہے ہو، اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر آ رہے ہو۔ تو ہیپی مومنٹ کی طرف جایا کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں، بجائے اس کے کہ ایک ہی چیز کے اوپر سٹک ہو کر رہ جائیں آپ۔ امید ہے میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، اور اگر آپ کسی مسئلے کے اوپر سٹک ہو چکے ہیں تو آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر ٹیکسٹ کر کے کال بک کروا سکتے ہیں۔ کال کے کچھ چارجز ہوں گے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔